رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، سبق نمبر 16 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سبق نمبر 16 پڑھیں گے۔ اس سبق میں سورۃ الکافرون اور گرامر میں فعل امر اور نہی کے 4 افعال انصر، اذکر، اعبد، اخلق، نکات تعلیم یا شوق میں بھی کوئی بات ہوگی۔ 8 نئے الفاظ ہیں آج کے سبق میں جو قرآن مجید میں آتے ہیں 1031 دفعہ۔ سورہ کافرون کا شان نزول تفسیر میں اس واقعہ کو یا ان وجوہات کو کہا جاتا ہے جس وجہ سے قرآن مجید کا حصہ نازل ہوا ہو، اور اسی طرح احادیث مبارکہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں ان کے پیچھے بھی کسی نہ کسی کوئی ریزن ہوتی تھی، تو اس کو شان ورود کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید کی جو واقعات ہیں، جو آیات ہیں، جب یہ نازل ہوئیں، اگر یہ کسی واقعہ کا سبب بنی تو ان کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ الکافرون کا شان نزول یہ تھا، یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس وقت یعنی اسلام پھیل رہا تھا، اسلام تیزی کے ساتھ لوگ مسلمان ہو رہے تھے، دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، تو کافروں کو یہ بات انتہائی پریشان کن ان کے لیے بنی کہ لوگ تو مسلمان زیادہ ہو رہے ہیں اور وہ جو ہیں زیادہ سے زیادہ دائرہ اسلام میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، اس کو کسی طرح سے روکا جائے۔ ایک ترکیب تو وہ آزما چکے تھے، مار چکے تھے، پیٹ چکے تھے، گھروں سے نکال چکے تھے، لیکن جس کے دل میں بھی اسلام رچ بس گیا وہ اسلام سے واپس نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش یہ کی کہ آپ کو دولت دے دیتے ہیں جتنی آپ کہتے ہیں، کسی عورت سے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس پہ آپ ہاتھ رکھیں آپ کی شادی کر دیں گے، اور اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم مکہ کا آپ کو سردار بنا دیں گے، لیکن آپ لوگوں کو مسلمان بنانا، دعوت کا جو کام کرتے ہیں یہ چھوڑ دیں۔ ان حالات میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا، کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے ایک اور پیشکش کی، وہ پیشکش یہ تھی کہ 1 سال آپ ہماری طرح گزاریں، جیسے ہم عبادت کرتے ہیں، ہم بتوں کو پوجتے ہیں، جیسے ہم طواف کرتے ہیں اس طرح، اور 1 سال ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے۔ 1 سال آپ ہماری عبادت کریں، 1 سال ہم آپ کی مذہب کے مطابق عبادت کریں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ان کی جو دوسری پیشکش تھی اس کا جواب ہے۔ اور سورۃ الکافرون کی فضیلت میں یہ مسند احمد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورہ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، یعنی اکثر صبح کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو فرمایا تھا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ کر سویا کرو، اگر تم یہ سورت پڑھ کے سو گے تو اللہ تمہیں شرک سے بری کر دے گا، تم شرک سے بری ہو جاؤ گے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون۔ قل کا معنی کہہ دیجئے، بتا دیجئے، یا ایہا، یا اکٹھا ہو، یا ایہا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے۔ الکافرون، کافرون کافر کی جمع ہے، کافرون سے کافرون یا کافرین 2 طرح سے جمع آتی ہے، یہاں الکافرون سے مراد جمع ہے، یعنی کہہ دیجئے اے کافرو۔ کافر کون ہوتا ہے؟ جو انکار کرتا ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ کافر کے معنی ہے انکار کرنے والا، جو بات اس تک پہنچ جائے اس کو سمجھ لے اور پھر بھی انکار کر دے۔ مکہ والوں نے بھی ایسے کیا تھا، یہودیوں نے بھی ایسے کیا، عیسائیوں نے بھی ایسے کیا۔ اور یہاں وہ لوگ مراد ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آ کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت دے دی۔ ایک تو ان کے پاس پہنچ چکی تھی کہ یہ دعوت حق ہے، سچ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور پکے نبی، لیکن اس کے بعد بھی انا کی وجہ سے انہوں نے نہیں مانا، یہ ایک الگ بات تھی۔ یہ ہٹ دھرمی سے ہٹ کے انہوں نے اگلا قدم یہ اٹھایا کہ آپ کے پاس پیشکش لے کر آ رہے ہیں کہ آپ بھی جی 1 سال ہمارے معبودوں کو پوجیں، 1 سال ہم پوجیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی
تو اس کا یہ اسلوب دیکھیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کو جب پکارا ہے تو یا ایھا الناس کہا، یہ لہجہ یہاں پہ اتنا سخت اپنایا کہ یا ایھا الکافرون کہہ دیا کہ اے کافروں۔ اللہ کافروں پر ان کی شرک کی وجہ سے ناراض ہے، تو ہمیں بھی چکنا رہنا ہوگا کہ کہیں ہم تو کسی شرکیہ کلمے میں یا شرکیہ عقائد میں مبتلا نہیں ہیں۔ کافروں کا اصل مسئلہ یہ تھا، وہ اپنے نفس، اپنا مال، اپنا عہدہ اور اپنی تجارت کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے تھے۔ تجارت کی وجہ سے، بڑھوتری کی وجہ سے سچ کو جانتے ہوئے بھی انکار کرتے تھے۔ ہمارے دیکھیں بازاروں میں سب کو پتہ نہیں سود حرام ہے، لیکن پھر بھی اس پہ سود کی بلڈنگیں کھڑی ہو رہی ہیں، پورے بازاروں میں سود کی تجارتیں ہو رہی ہیں۔ سب کو پتہ رشوت دینا لینا حرام ہے، لوگ پیسے کی غرض میں اپنا عہدہ بچانے کے لیے، اپنا بیلنس بڑھانے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ ترجمہ کیجئے تصور کے ساتھ، قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے اے کافرو۔ یہ پیچھے ایک سلائیڈ گزری کہ قل یا ایھا الکافرون کے مطالعہ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پہلے تو دعا کرنی کہ اے اللہ مجھے حق کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ یہ بہت بڑی دعا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے حق بات سمجھ کر اس کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ نہیں تو ہم تو اپنی اناؤں میں لگے ہوتے ہیں، جو بات دل میں بیٹھی ہوتی ہے ہم اسی پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم نے نہیں ہلنا۔ تو اللہ سے قبولیت مانگنی چاہیے حق کی، اور اپنا احتساب کرنا ہے کہ کتنی دفعہ میں اپنی انا کی وجہ سے یا اپنی خواہشات کی وجہ سے یا اپنے تکبر کی وجہ سے میں سچ سے میں پھرا ہوں، سچ کو میں نے ٹھکرایا ہے یا میں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ تو پھر پلان کرنا ہے کہ استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کا ہم نے پلان کرنا ہے کہ اگر مجھے بظاہر نقصان بھی ہوتا ہوا نظر آیا تو میں حق اور سچ بات کو نہیں ٹھکراؤں گا، اس کو قبول کروں گا۔ کیا کہہ دیجئے کافروں سے؟ لا اعبد ما تعبدون، جیسے ہم نے کہا تھا ایاک نعبد، عابد معبود، تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ لا اعبد، نہیں عبادت کرتا، کون؟ میں، اعبد، اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما جس کی، یعنی ما کے دو معنی ہیں۔ اگر ما عربی کلام کے شروع میں آئے تو اس کا معنی ہوتا کیا، جیسے ہم کہتے ہیں ما اسمو کا، آپ کا نام کیا ہے، اور ما دینو کا، آپ کا دین کیا ہے۔ اور ما اگر کلام کے درمیان میں آئے عربی کے، جیسے یہ آیا ہوا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے جو یا جس کی۔ تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تعبدون تم کیا کرتے ہو؟ عبادت۔ یہ دیکھیں وہ مضارع کا صیغہ ہے، یفعلو، یفعلون، یہاں پہ تعبد کر لو، تعبدو، تعبدون، تعبدو، اعبدو، تعبدون، نعبدو۔ تو یہ یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ ایرو جہاں پہ جا رہا ہے یہ بھی مضارع کا صیغہ ہے، تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں ہے، حالانکہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو یا ایھا الناس کہا ہے، لیکن جہاں جب عقیدے کی بات آئی یہاں پر تو پھر سخت موقف اپنا لیا، کافر کا سیدھا اے کافر ہو۔ تو عقیدے کے معاملے میں عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات میں بھی اللہ کو واحد ماننا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں، اس کا کوئی باپ بھی نہیں، اور اللہ کی صفات میں کہ وہی سب کی سننے والا ہے، وہی سب کی دیکھنے والا ہے۔ اللہ کے حقوق کیا ہے کہ سجدہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، جھکنا صرف اللہ ہی کے لیے، اور اللہ کے اختیارات کیا ہیں؟ قانون دینے کا اختیار اللہ ہی کو ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بنیادی عقائد ہیں۔ ترجمہ کیجئے، لا اعبد، نہیں میں عبادت کرتا، ما جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے۔ یہ ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں سے فرما دیجئے کہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں میں ان کی عبادت نہیں کروں گا۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، واو مانی اور لا مانی، نہیں، انتم تم سب، یہ تینوں لفظ آپ پڑھ چکے ہیں۔ انتم، ہوا، ہم، انت، انا، انتم، نحن، انتم آپ سب، تم سب، واو مانی اور لا مانی نہیں یا نہ، اور نہ تم سب
عابدون عبادت کرنے والے ہو، عابد معنی ہوتا ہے عبادت کرنا، عابدون عابد کی جمع ہے، لفظ عابد ہوتا ہے عابد نہیں ہوتا، عابد، یہ لفظ بھی ٹھیک کر لیں۔ عابدون ما یعنی ما یہ وہ بات پہلے گزر چکی، اعبد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اعبدو جیسے افعلو کہ میں کرتا ہوں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، اقرأ میں پڑھتا ہوں، آکلو میں کھاتا ہوں، اشربو میں پیتا ہوں، اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اچھا یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے شرک کی اور بے شک اللہ کی عبادت بھی کرتا تو اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اور یہ بات بھی سمجھنے والی کہ سارے مذہب ایک نہیں ہو سکتے، اللہ نے ایک ہی دین کو حق اور سچ بنایا ہے، وہ دین اسلام ہے۔ ترجمہ کیجئے، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، سب مل کے ترجمہ کریں، وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، جس کی میں عبادت کرتا ہوں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، واو مانی اور لا مانی نہیں، انا مانی میں، انا کیا تھا، ہوا ہم انت انا، انتم اور نحن، انا میں، نحن ہم سب، ولا انا اور نہ میں، عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ما جس کی، عبدتم تم سب عبادت کرتے ہو۔ یہ عبدتم اس کے وزن پہ ہے، جیسے فعلا کا وزن، تعبدون ماضی کا صیغہ، مضارع کا صیغہ، عبدتم فعلا والی، جیسے عبدا، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم، عبدنا، پھر کہیں عبدا، عبدو، عبدتا، عبدتم، عبدتم، عبدنا، جیسے عبدا سے مضارع کیا ہوگا، یعبدو، عبدا یعبدو، امر کیا ہوگا، اعبد، اعبد، اور نہیں کیا ہوگا، لا تعبد۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، شدت سے انکار ہے کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، اس کے اندر یہ شدت ہے، وہ شاد جو ہے اس وجہ سے۔ ترجمہ کیجئے، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اب لفظی ترجمہ کر لیں، وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم سب نے عبادت کی۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، یہ اوپر ٹک لگاؤ کہ سارے آپ کی اس میں گزر چکا ہے۔ لَكُمْ کہاں سے تھا، کم سے کیسے، ہاں، لہو، لہم، لکا، لی، لکم، یعنی آپ سب کے لیے، دینو یہ دین سے، دینہو، دینہم، دینکا، دینی، دینکم، لکم تمہارے لیے یعنی تم سب کے لیے، دینکم تم سب کا دین، واو مانی اور لیا مانی میرا، اور میرے لیے دین میرا دین۔ مطلب یہ نہیں کہ سارے مذاہب برابر ہوں، بلکہ نہ ہی ایسا پیغام ہے کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے، یہ صرف جو ان کی مصالحت انہوں نے دی تھی کہ یہ 1 سال آپ عبادت ہماری کر لیں 1 سال ہم کریں گے، اس کا اللہ نے جواب دیا ہے۔ ترجمہ کیجئے، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ قواعد میں گرامر